مسلمان نہ سلام لے جدوں بھی ملے. تے دوسری گل ہے جدوں مسلمان بیمار ہو جائے ادو یہ تیمارداری کرے. کرنے نا اسی کریا کرو. تیسرا حق ہے آقا فرماندے نے جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دا جنازہ پڑھے. مومن فوت ہو گیا ہے او دا جنازہ پڑھے. اللہ انہوں جنازے دا ثواب بھی عطا کرنگے. کنا ثواب ہے؟ ایک قرات کنا جنہ احد پہاڑ ہے. مسلمان دا جنازہ پڑھ دے اللہ ایک قرات دا ثواب دے نامہ اعمال چ لکھ دے. تے اگر انہوں دفن بھی کرے دفن کر دے مٹی پاندہ ہے پھر اللہ 2 قرات دا ثواب عطا کر. 2 قرات تے احد پہاڑ جڑا ہے نا وہ 6 کلومیٹر چڑھی ہے وہ چڑائی ہے یعنی کہ گلائی 6 کلومیٹر. صاحب لا لو بہت بڑا دا ایریا ہے. تے احد پہاڑ نو وزن دے احد پہاڑ دے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے. تے ساڈا مومن یہی ہے ائی جنازہ پڑھنے دعا والے پاسے تے جاندے ہی نہیں نہ قبر والے پاسے جانے اتوں ہی چل بھائی گڈی چ بیٹھے السلام علیکم. نہیں مومن دا جنازہ پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے جدوں کوئی مومن دعوت دے او دی دعوت نو قبول کرے. پنجویں گل جدوں مومن چھینک ماردا ہے او دی چھینک دا جواب بھی دے. کی کہنا ہے؟ وہ آندا الحمدللہ. دعائیں کہنا ہے یرحم کلا. جنہوں چھینک آئے ہو کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. یہ ہن مومن تے اتے مٹی پائے. یہ مٹی پان دا اجر بھی ہے. اٹھائیے حدیث دیا کتاباں. آقا فرماندے نے جدو بندہ 3 بک مٹی اپنے بھائی دے پا دیندا ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے دے نامہ اعمال جو کوئی نیکی نہیں ہوئے گی. اللہ پاک ایک گٹھری آئے گی چھوٹی جی پوٹری ہوئے گی او دے اندر مٹی ہوئے گی. اللہ پاک اس پوٹری دی وجہ تو اس بندے نو جنت عطا کر دیں گے. صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول او جڑی پوٹری ہے کی ہے؟ فرمایا نے دنیا چ اپنے بھائی تے نا 3 بک مٹی پائی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 بک مٹی پان دا اجر ویکھو کنا ہے. اے مٹی دا وزن بھی نامہ اعمال چ بڑا ہونا. اس واسطے مومن دا جنازہ جڑا ہے وہ پڑھیا کرے. ٹھیک ہے فرض کفایہ ہے لیکن پڑھنا چاہیے. ہن تے جنازے ہون ہی بڑے ڈے نے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے. اور کچھ لوگ تبھی موت فوت ہوندے نے کچھ ہسپتالاں والے ٹیکے لا لا کے مارن ڈے. اتنی درندگی آ گئی ہے سارے پاکستان دے اندر. تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دے جنازے 40 بندے شامل ہو گئے وہ 40 بندے مشرک نہیں بدعتی نہیں کافر فاجر نہیں فاسق نہیں ہے مومن نے. انہاں 40 بندیاں دی اس بندے دی سفارش کیتی ہے جنازے چودے واسطے دعا کیتی ہے اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دینا. اللہ اس بندے نو کامیاب کر دے. 40 بندے نبی علیہ السلام دی حدیث. تو بہرحال آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو غسل دتا جاندا ہے ایدا جنازہ پڑھایا گیا ہے اینو قبرستان چ لے جایا گیا ہے اینو قبر دے اندر لاندی لایا جاندا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیا جاندا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے ایدی قبر دے اندر اٹاں جوڑ دتیاں جاندیاں نے یا تختے جوڑ دیتے جاندے نے اتے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے. اللہ اکبر. مڑا موئی مٹی پہ گئی ہے. دعا کرنے والے دعا کر کے واپس ہوندے نے. آقا فرماندے نے اے جڑا قبر چ لیٹے ہے
جنوں دفن کر کے جا رہے نے انہاں دے قدماں دی آہٹ سندا آندا اوے مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو تہاڈا تے میرا پیار ہی بڑا سی تھانوں محبتاں ہی بڑیاں سن اللہ اکبر مینوں کتے چھڈ کے ٹر چلے ہو آقا فرماندے نے آسمان تو دو فرشتے آ جاندے نے ایک دا نام منکر ہے ایک دا نام نکیر ہے آن کے نو اٹھا لیندے نے اگر بندہ مومن ہے تے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے اللہ اکبر یہ آندے نے 10 من ربوں کا تیرا رب کون ہے یہ آندا یار ٹھہر جاؤ سورج غروب ہوندا پیا میری عصر دی نماز جا رہی ہے مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو دیکھو نا مومن نو قبر چ بھی عصر دی نماز دا ہی فکر ہے ایتھے دنیا دی فکر ہوئے دنیا دی پڑھی ہوئے تو قبر دی فکر ہوئے گا نا تے جے دنیا دی نہیں پڑھی پھر قبر چ کتوں فکر ہونا ہن اگوں جواب کی آندا ہے اوے اللہ دیا بندیا ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے نے ہن اجر لین دے ٹائم آ گئے فرشتے پوچھتے نے من ربو کا اندر ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا اندر دینی الاسلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز آندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فافرشوہ من الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ میرے فرشتے ہو یہ دی قبر دے اندر جنت دا دروازہ کھول دیو انہوں جنت دا بہترین جڑا لباس پہنا دیو جنت دے بسترے دی قبر چ لگا دیو نال آواز آؤندی ہے نم سونجا کا نومت العروس جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے اس دلہن نو دے خامن تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا اللہ ساڈی سارے دی آخرت بہتر فرمائے اچھی کہہ دو آمین قبر دی گھاٹی بڑی مشکل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں قبر تھانوں روزانہ 5 ٹائم یاد کر دی بلا ناگا تے بابا جی آندے نے نا اے دل غافل کد تک ویکھے اے دل غافل کد تک ویکھے اے تازیاں باغ بہاراں آ قبراں ول کدی تے ویکھے حال پیارے یاراں امام شادی لے لے نا ایک ماں قبرستان چ رون رہی ہے اما رونی کیوں ہے فرمایا میرا اتنے شیر ستا ہے ماں اتنے کئی شیر ستے نے تو اپنا شیر لگتی پھر اتنے کئی بادشاہ ستے نے کئی حکمران ستے نے جڑے آندے سن ساڈے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا اور قبر اتنا کٹھن مکان ہے جہدے وچ سوراخ کوئی نہیں روشن دان کوئی نہیں بوہا کوئی نہیں باری کوئی نہیں ایتھے لائٹ بند ہو جائے تے گھبرا پینا شروع ہو جاتا ہے اتوں آواز آتی ہے کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا کدی قبر دے کچے مکان نو رات دے نیرے چ بہ کے یاد کر کے کدی رویا تے کر جنازے دی چارپائی نو ویکھیا کر آن کے قیمتی بیڈاں دے اوتے سونے والے اس جنازے دی چارپائی نو بھی آ کے ویکھیا کرنا ویکھ لے کنے کنے پیارے جنہ کدی بدن نو مٹی بھی نہیں لگن دتی تے اج منا موئی مٹی دے تھلے او مٹی ہو گئے نے انہاں دا کی حال ہے تے مولانا فرماندے نے
اے دل غافل کد تک ویکھے اے تازیاں باغ بہاراں قبراں ول کدی تے ویکھے حال پیارے یاراں تے گل بڑی دھیان دینا خاک لبڑی قبراں اندر خاک لبڑی قبراں اندر تن من خاک جنان دے پر گئی سرمے دانی ونگو مٹی وچ ہڈان دے آپ علیحدہ ہو گئے آپ لاہوریو آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منین پیارے میرے بھائی اس دنیا تو جانا ہے قبر دی اندھیر کوٹھی چ پینا ہے ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں دی چوپہلی کاٹی ہے آئے گھوڑ آیا یہ تصویر دا دوسرا رخ ہے فرشتے آ جاندے نے آن کے آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے اے آندا ہاں ہاں لا ادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں آندے نے مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کیوں انہیں کدی رب نو سجدہ کیتا ہوئے تے پھر رب دا پتہ ہوئے نا کدی نماز پڑھی ہوئے تے رب دا پتہ ہوئے میرے بھائی یہ پتہ نہیں اس غبارے چو ہوا کدو نکل جانی ہے پتہ ہے ہی دن چڑھنا کہ نہیں دنیا چینا محو ہو گیا ہے دولت پیچھے اتنا لگ گیا ہے تینوں آخرت بھول گئی قبر بھول گئی میدان محشر بھول گیا تے مسجد چونا بھی بھول گیا اللہ اللہ حق اللہ میرے بھائی آج قبر بھول گیا ہے قبر نو یاد کرنا بھول گیا ہے ہون پوچھیا جاندا ہے من ربو کا آندا ہے ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا رب کینوں آندے نے پوچھیا جاندا ہے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے پھر آندا ہے ہاں ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں دین کینوں آندے نے پوچھیا جاندا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اے آندا ہے ہاں ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں نبی کون ہے اتو آواز آؤندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بک دیتا ہے اے میرے فرشتیو فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ہن جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر دے اندر لگا دیو جہنم دا ایک دروازہ ایک موریے دی قبر چ کھول دیو تے جہنم دا اگ دا لباس نو پہنا دیو تے نالی آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے نبی نے دعا تھا دیاں انگلان نو ایویں کیتا ہے فرمایا اے دیاں قبر ایویں مل جاندی ہے اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے تے نالی اے دیتے 70 بلکہ 70 نہیں 90 99 ساپے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے او سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا اب دیکھو نا لاک ڈاؤن وبا پھیلی ہے ہورا توری ہے ہر انسان پریشان ہے کئی اینا دنوں چ بھی رب کی بغاوت کرن تو بعد نہیں آ رہی
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ। اور ظالمہ قیامت دا دن ہوئے گا، اس ماں دا حق ہوئے گا، تھوڑا گریبان ہوئے گا، اور وچے ہی حکمران بھی شامل ہو۔ حیا کرو، شرم کرو۔ تھوانو قبر بھول گئی، میدان محشر بھول گئی۔ اگلا جمعہ میدان محشر تے شرم نہیں ہوتی؟ ماوا دے کیڑے کیڑے لال مار دے۔ کراچی کے اندر تے ایک بندے نے فائرنگ کر کے ڈاکٹروں کو زخمی کر چھڑیا، بلکہ 2 مار بھی گئے۔ یہ کچھ ہی ہونا وبا ٹھیک ہے، جگہ بیمار ہو اپنی طبی موت مر جاتا ہے کوئی۔ ایک بندے نو مارنا ارادتاً ایک قتل ہے، تے قتل کی سزا جہنم ہے۔ نبی قرآن نے کیا ہے؟ جس بندے نے ایک مومن کی زندگی بچائی انہیں پوری کائنات نو بچا دیا، تے جن نے ایک مومن نو مارے انہیں پوری کائنات نو مار دیا۔ ساڈے پاکستان کے اندر اتنی درندگی پھیل چکی، یقین کرو کسی کا کوئی بیمار ہو جائے وہ بیچارہ گھبراتا ہے، ہسپتال چ کھڑا اتنے گھر ہی مر جائے جنازہ تو ہو جائے گا، تو 4 جی کے آ جائیں گے۔ المیہ ہے کہ ماریا جاتا ہے کہ ظلم کیتا، پھر دوسرا ظلم ہے تو پیسے منگے جاندے نے، تیسرا ظلم ہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے، غسل بھی نہیں کرن دے، میت کو غسل بھی نہیں دے۔ ساڈے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے اعلان کیتا سی بھی کوئی بھی کرونا دا مریض مر جائے اسی انشاءاللہ انہوں غسل بھی دیاں گے، کفن بھی دیاں گے، انہوں جنازہ بھی پڑھاواں۔ یہ آندے نہیں جی مر گیا وہ دل ویکھو بھی نہ۔ میرے بھائی ظلم دی داستان لمبی نہیں ہویا کر دی، لیکن ظلم دی اخیر بڑی پیڑی ہوتی۔ یہ گل یاد رکھو حکمرانوں، میرے عمر نے کیا سی، فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر قیامت تے دن رب دی عدالت کی جواب کی دے گا۔ حکمرانوں تھوڑی حکمرانی کے اندر تے انسان دنیا تو مارے جا رہے، ادھر تے کتے دے مرن دا اتنا فکر ہے، تے انساناں دے مرن دی جو بھی نہیں۔ میرے بھائی میں بات کر رہا فاسق فاجر دنیا تو جاندا ہے، یہ قبر دے اندر 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چو منہ باہر کڈ کے پھوک مار دے روئے زمین تے، قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ ساڈے والے حدیث رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا سی، واقعہ سچا ہے، بالکل حقانیت مبنی۔ فوجی نکلے باہر، نکلتے ہیں نا سردیاں دے اندر سکیم تے آنے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے قبرستان سی درمیان تے قبرستان جو گزر کے دوجے پاسے جانا سی تے ادھروں ادھر آتے دوپہر کا ٹائم ہے تے ایک قبر ہلن ڈئی ہے، تو فوجی آندا میں کولوں نہیں لنگنا پیا تے قبر اس طرح حرکت کر رہی، آندا میں جدوں قریب ہو کے ویکھیا تے قبر چ بہت بڑا سوراخ تے اتوں سورج بھی سر تے آندا میں قبر دے نال ہو کے ویکھیا تے وینا کی ایک قبر دا ٹھواں اس میت نو ڈنگ ماردا ہے، میت بھی ہلدی ہے تے قبر بھی ہلدی ہے۔
تے آندا میرے کولوں رہا نہ گیا تے میں وہ رفل تے کہ جڑا چھرا نہیں لگا ہوندا انہوں میں داخل کیتا تے اس ٹھوئے نو پیچھے کیتا وہ ٹھوا قبر چوں نکل کے میرے پیچھے لگ جاندا تے میں دوڑنا وا اگے جا کے پانی جمع کیتا میں اس پانی دے اندر وڑ جانا وا پانی دے قریب پہنچنا تے او جڑا ٹھوا سی نا اونے اس چھپڑی دے پانی وچ ڈنگ ماریا تے چھپڑی دا پانی ابلیا تے میری پنڈلی تے پے جاندا تے پنڈلی گل گئی لت تباہ ہو گئی کالی شاہ ہو گئی اندر دنیا دی کوئی دوائی آرمی دے ہسپتالاں چ نہیں چھڈی لیکن اس ٹھوئے تے زہر نو دنیا دی کوئی دوائی بھی ختم نہیں کر سکتی جدا ٹھوا اتنا زہریلا ہے کہ وہ سب دا عالم کی ہوئے حضرت سعد بن معاذ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی دیو صحابی نے جنہ دی وفات دے اوتے رب دا عرش ہل گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا معاذ سعد بن معاذ دنیا تو جاندے میں ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت ابوابہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد زم زمتا ثم فرج عنہ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے سعد ہوئے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے تے 7 آسماناں دے 7 دروازے ہی کھل گئے نے تے 70,000 فرشتیاں نے دے جنازے شرکت کی تے گل بڑی عظیم ہے ایک روایت چاہتا ہے انہیں فرشتے سن کہ جگہ میں پیر ہڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں محبوب جی تسی ہڈیاں کیوں چک دے ہو چکیاں نے فرمایا جنازے چ فرشتے کثیر تعداد چاہے نے نا تے میں ہڈیاں اس واسطے چک کے چل رہا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے دا جنازہ پڑھایا پڑھنے والے کون نے صحابہ سارے ہی چلتے تے جنہ پڑھایا ہے بھی صحابی پڑھان والا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جدو قبر چ لایا گیا نا تے مڑا موئی مٹی پی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایدی قبر تے کھلو کے نا پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محبوب جی کی گل ہے فرمایا میرے سعد نو قبر پیار نہ ملی ہے تے سعد دیاں پسلیاں جیڑیاں نے وہ سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے تے بعض نے محدثین نے لکھیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے پیشاب کر دیا چند چھٹے پہ گئے سن محدثین نے بھی لکھیا ہے تے جگاں دے پیر فرما دینے میں اللہ دی بڑائی تے او دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے قبر نے میرے سعد نو چھٹ دیتا ہے میرے بھائی انہاں نو قبر جفے چ لے لیندی ہے جنہاں دے جنازے پوری کائنات دے سردار پڑھان تے صحابہ پڑھن تے آسمان تو نوری ملائکہ بھی جنہیں جنازے چ شرکت کرن تے جنہی میت نو نوری ملائکہ بھی کر دے تے میں تے تو کس بات دی مولی ہیں آئے کایا ہونے والا فاطمہ دی قبر میت نو لے آتا گیا تے آتا کہنے آندا اے قبر تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ
سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہا